بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your English teacher Professor Muhammad Khalid. In last lecture we started lesson number 8, the Gulistan of Sadi, and in today lecture we will continue the previous lecture and we will read the text of this lesson and we will discuss the next two tales of the Gulistan of Sadi. So let's start this lecture. रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आज की बात करते हैं। तो आज की जो हमारी बात है वो भी हकायात शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह में से ही है। शेख सादी फरमाते हैं, मैं पूरी ज़िंदगी दो बंदों को तलाश करने पर भी तलाश ना कर सका। एक वो जिसने अल्लाह के नाम पे दिया हो और गरीब हो गया हो, दूसरा वो जिसने जुल्म किया हो और अल्लाह की पकड़ से बच गया हो। गोया कि शेख सादी जो है वो फरमाते हैं कि अल्लाह की राह पे ख़र्च करने वाला बंदा जो है वो कभी गरीब नहीं होता, और ये हमारा ईमान भी है और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा अल्लाह की राह में ख़र्च करता है अल्लाह ताला उसके माल में बरकत अता करता है और उसके माल में इजाफ़ा करता है। दूसरा जो है वो शेख सादी ने जो है वो जुल्म के हवाले से बात की है कि जो कोई जुल्म करता है वो अल्लाह की पकड़ से बच नहीं सकता, और बेशक अल्लाह ताला जो है वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है और अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदों पर रहम करने वाला है और वो ज़ालिम को जो है उसके अंजाम तक पहुंचाने वाला है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अब हम जो है लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज जो है हमने रीडिंग करनी है नेक्स्ट टू टेल्स की, तो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आज जो है हम हकायत नंबर 2 जो है वो गुलिस्तान ऑफ सादी में से पढ़ने जा रहे हैं, और इसके बाद मैं इसकी पहले उर्दू पढ़ दूंगा, इसका मुख्तसर सा ये खुलासा है। इसके बाद जो है हम बाकायदा इसकी जो है टेक्स्ट की रीडिंग करेंगे। तो इस हकायत में भी शेख सादी ने जो है एक बादशाह को जो है वो एड्रेस किया हुआ है, और आप लिखते हैं, नौशेरवां एक आदल ईरानी बादशाह था। एक मरतबा इसके लिए एक हिरन भूना जा रहा था। एक लड़के को करीबी गांव से नमक लाने के लिए भेजा गया। लड़का नमक ले आया। बादशाह ने इससे पूछा कि आया इसने नमक की कीमत अदा की है? लड़के ने जवाब दिया कि नहीं की। बादशाह ने उसे दोबारा भेजा कि जाओ और नमक की कीमत अदा कर आओ, वरना मुफ्त चीज़ें लेने का रिवाज पड़ जाएगा। बादशाह ने कहा कि जुल्म की इब्तिदा हमेशा मामूली होती है, मगर वक़्त के साथ साथ इसका हुजूम बढ़ता चला जाता है। अगर बादशाह एक सेब मुफ्त लेगा तो इसके नौकर चाकर दरख्त जड़ों समेत उखाड़ कर ले जाएगा, और अगर बादशाह 5 अंडे मुफ्त लेगा तो इसके सिपाही सारी मुर्गियां भूनकर हड़प कर जाएंगे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जुल्म को इब्तिदा में कुचल देना चाहिए और किसी जुर्म को इसलिए नहीं करना चाहिए कि वो मामूली है। तो ये जो है सेकंड टेल है। अब हम इसकी टेक्स्ट की रीडिंग करते हैं। So before going to start the tale number 2, we will discuss about the moral lessons of this tale. The first moral lesson is society prospers when its rulers are just and kind. तो स्टूडेंट, इसमें जो फर्स्ट मॉरल लेसन है वो ये है कि मुआशरा जो है वो तरक्की करता है जब उसके हुक्मरान जो है वो इंसाफ पसंद और मेहरबान होते हैं। द सेकंड मॉरल लेसन इज़ वी शुड निप द इवल इन द बड, कि हमें जो है बुराई को जो है वो जड़ से उखाड़ना चाहिए, यानी कि हमें बुराई को जो है उसके आगाज़ से ही ख़त्म कर देना चाहिए। तो दीज आर द 2 मॉरल लेसन्स ऑफ दिस टेल। इसके ये 2 मॉरल लेसन है। अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। इट इज़ रिलेटेड दैट while a deer was being roasted for Noshirwan, a king of Persia famous for his justice. कहते हैं कि एक ईरानी बादशाह नौशेरवां जो कि अपने अदल
اور انصاف کی وجہ سے مشہور تھا، اس کے لیے ایک ہرن بونا جا رہا تھا. No salt could be found. نمک نہ مل سکا. A boy was sent to a village to bring some salt. ایک لڑکے کو گاؤں میں نمک لینے کے لیے بھیجا گیا. The boy brought it and presented it to the king. لڑکا وہ نمک لے آیا اور اس کو بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا. Who asked whether he had paid for it. بادشاہ نے پوچھا کہ آیا اس نے اس نمک کی قیمت ادا کی ہے یا نہیں. No, said the boy. نہیں، لڑکے نے کہا. Pay for the salt, said the king. نمک کی قیمت ادا کرو. بادشاہ نے کہا. Lest it should become a custom and the village be ruined. ایسا نہ ہو کہ یہ رواج بن جائے اور گاؤں تباہ ہو جائے. تو اسٹوڈنٹ اس پیراگراف میں جو ہے یہ کچھ انڈر لائن ورڈز ہیں، یہ اس کے سینونیمز بنیں گے، یہ اس کے جو ہے ایم سی کیوز بنیں گے. تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کی ٹرانسلیشن جو ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اور سٹارٹ میں نے 2 مورل لیسن آپ کو بتائے ہیں، اس کو ناؤ سی دا ورڈ میننگز آف دس ٹیل اینڈ دا سینونیم. دا فرسٹ ورڈ از ریلیٹڈ، سنانا، بیان کرنا. ڈسکرائب، ٹیل. فیمس، مشہور. ویل نون. جسٹس، انصاف. فیئرنیس، امپارشیلٹی، جسٹنس. پریزنٹڈ، پیش کیا. آفرڈ، گیو، گرانٹڈ، ہینڈلڈ، پرووائڈڈ، بیسٹوڈ. کسٹم، رواج، ہیبٹ، پریکٹس، روٹین. ruined، تباہ ہونا. finished، destroyed and wrecked. So student, these are the word and their Urdu meanings as well the synonyms of last paragraph. Now we will start the next paragraph. Having been asked what harm could arise from such a trifling demand. یہ پوچھنے پر کہ اس طرح کی حقیر چیز لینے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے. The foundation of oppression was small in the world, said the king. بادشاہ نے کہا دنیا میں ظلم کی بنیاد بہت چھوٹی ہے. Whoever enlarged it so that it reached its present magnitude is at fault. جس نے بھی اسے بڑھا کر اس انتہا تک پہنچایا وہ قصوروار ہے. If the king eats one apple from the garden of a subject سے یہاں پہ مراد ہے رعایا، کہ اگر ایک بادشاہ رعایا کے، یعنی رعایا سے مراد یہاں پہ عوام ہے، عوام کے باغ میں سے ایک جو سیب ہے وہ کھائے گا. His slaves will pull down the whole tree. تو اس کے غلام کیا کریں گے کہ وہ پورے کے پورے درخت کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے. For 5 eggs which the king allows to be taken by force. کہ 5 انڈے اگر بادشاہ زبردستی لینے کی اجازت دے گا. The people belonging to his army will put 1,000 fowl on the spit. تو اس کی فوج کے لوگ ہزاروں مرغیاں سیخوں پر پرو دیں گے. تو اسٹوڈنٹ اب جو لاسٹ لائنز ہیں، دس از بیسیکلی دا مورل لیسن آف دس ٹیل. اے ٹائرنٹ ڈز ناٹ ریمین ان دا ورلڈ. کہ ظالم دنیا میں نہیں رہتا، بٹ دا کرس آن ہم ابائڈس فار ایور. لیکن اس پر کی گئی ملامت یا لعنت جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس ٹیل کے اندر جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں جو برائی ہے اس کو اس کے آغاز سے ہی
پکڑ لینا چاہیے. اور اس میں سب سے اہم کردار جو ہوتا ہے وہ حکمران کا ہوتا ہے کہ جیسا کہ شیخ سعدی اس حکایت میں بتاتے ہیں کہ اگر ایک بادشاہ جو ہے وہی جو ہے ایک ایپل جو ہے عوام کے باغ میں سے کھاتا ہے کہ جس کا کہ وہ حقدار نہیں ہے, تو اس کے غلام کیا کریں گے, وہ پورا درخت ہی ہے جڑ سے اکھاڑ دیں گے. اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر وہ 5 انڈے جو ہے وہ طاقت کے زور پہ لینے کی اجازت دیتا ہے تو اس کے آرمی کے لوگ کیا کریں گے, وہ پرندوں کو ہی سیخوں پر پرو دیں گے. تو اسٹوڈنٹ اس سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ ہمیں جو ہے انصاف جو ہے وہ بگننگ سے کرنا چاہیے اور برائی کو جڑ سے ہی پکڑنا چاہیے, اور ہمیں خاص کر جو حکمران ہے اس کو چاہیے کہ وہ انصاف پسند ہو. تو جو لاسٹ 2 لائنز ہیں اس میں شیخ سعدی کہتے ہیں ٹائرنٹ ڈز ناٹ ریمین ان دا ورلڈ, کہ ٹائرنٹ کہتے ہیں ظالم کو, کہ ظالم دنیا میں باقی نہیں رہتا, بٹ دا کرس آن ہم ابائڈس فار ایور, لیکن جو اس پہ ملامت کی جاتی ہے وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے. یعنی کہ جب کوئی برا آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے, کیونکہ کسی نے تو رہنا نہیں ہوتا, ایوری پرسن از مارٹل, تو جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کے برے کاموں کی وجہ سے اس پہ ہمیشہ ملامت کی جاتی ہے, جس کی ایگزامپلز ہمارے سامنے موجود ہیں کہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں کتنے ایسے لوگ آئے جنہوں نے اچھے کام نہیں کیے. فرعون کا نام ہے, نمرود کا نام ہے, ایسے بے شمار اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں جو ہے وہ اچھے کام نہیں کیے, اور آج بھی ہم ان کو جو ہے اچھے لفظوں میں یاد نہیں کرتے اور ہم ان پہ لعنت اور ملامت کرتے ہیں. تو اس ٹیل کا ایک اور پہلو بھی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو جس طریقے سے جو ہے یہ لاسٹ 2 لائنز جو ہیں اس میں جو ہے شیخ سعدی کہتے ہیں کہ جو برا آدمی ہے جب وہ چلا بھی جاتا ہے, کیونکہ ہر بندے نے جانا ہے, لیکن اس کو ساری زندگی جو ہے وہ ملامت کی جاتی ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو اس کا دوسرا پہلو کیا ہے کہ اگر ہم اچھائی کرتے ہیں تو ہمارے جانے کے بعد اچھائی کو بھی ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے. اس کی بہت بڑی اگزامپل ہمارے سامنے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ہی ہے. آپ دیکھیں کہ ان کو جو ہے دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 8 سینچریز ہو چکی ہیں, 8 صدیاں گزر گئی ہیں, لیکن دیکھیں آج بھی جو شیخ سعدی کی حکایات ہیں ان کو نہ صرف مسلمان بلکہ پوری دنیا کے جو لوگ ہیں وہ پڑھ رہے ہیں. اور اس کو جو ہے جیسے کہ فرسٹ پیراگراف میں نے بتایا تھا کہ اس کو جو ہے وہ لیٹن یعنی لاطینی زبان میں بھی ٹرانسلیٹ کیا گیا اور انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ کیا گیا, اور وہ اپنی ڈیوائن بکس میں شیخ سعدی کو کوٹ کرتے ہیں. تو یہ دوسرا لیسن یہ ہے کہ اگر ہم اچھائی کریں گے تو ہمارے جانے کے بعد بھی ہمیں اچھے لفظوں میں یاد کیا جائے گا. بے شمار لوگوں کی ایگزامپل ہے, جیسے آپ دیکھیں تو حضور داتا صاحب گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ, بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح, علامہ محمد اقبال, سر سید احمد خان, اور بے شمار نام ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اچھے کام کیے, جنہوں نے اپنی زندگی میں عوام کی فلاح کے لیے کام کیے, جنہوں نے اپنے رب کی رضا کے لیے کام کیے, اور آج ان کے جانے کے بعد بھی ہم ان کو یاد کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے اس ٹیل میں ہمیں لیسن ملتا ہے. تو اب ہم جو ہے 3rd ٹیل پڑھیں گے, اس سے پہلے ہم اس کی میننگ کو ڈسکس کریں گے, اس کے بعد جو ہے اب ہم 3rd ٹیل کو پڑھیں گے. تو یہ میننگ اس کے دیکھتے ہیں. اب اس کے سینونیمز اور ورڈ میننگ کو دیکھتے ہیں. ہارم نقصان, ڈیمیج, انجری, ہرٹ, ابیوز, ارائز پیدا ہونا, رونما ہونا, رائز, بیگن, ایمرج, اپیئر. نیکسٹ ورڈ از ٹریفلنگ, حقیر یا معمولی, ٹریویل, آرڈینری, اسمال, سلائڈ, مائنر, ڈیمانڈ, مطالبہ, ریکویسٹ, اپیل, ریکوزیشن, فاؤنڈیشن بنیاد, بیس, بگننگ, بیسس, گراؤنڈ. آپریشن ظلم, کرولٹی, ٹائرنی, بروٹیلٹی, ہراسمنٹ, اینڈ another word is atrocity. enlarged بڑھنا یا بڑھانا, enhanced, added to, extended, multiplied, stretched اور spread بھی اس کا ہو سکتا ہے. magnitude مقدار, size, ایکسٹینڈ, میئر, میس,
quantity, at fault कसूरवार, in the wrong, subject रियाया या अवाम, people under rule, pull down तबाह कर देना, destroy demolish ruin, dismantle fowls परिंदे या मुर्गियाँ, चिकन hen चोक डक टर्की गूज, टायरेंट जालिम क्रूअल oppressor डिस्पॉट डिक्टेटर ऑटोक्रेट, कर्स evil इसकी उर्दू होगी मलामत या लानत, synonyms are evil, abuse, damnation, rebuke, scalding, abide बाकी रहते हैं, continue, last, persist, keep on, stays, linger, forever हमेशा रहना, for good, for always. So student, these are the word and the synonym of this paragraph. Now students, we are going to start the third tale. सबसे पहले देखते हैं कि इस टेल में जो है वो शेख सादी ने क्या कहा है, तो इसका उर्दू खुलासा पढ़ लेते हैं। एक बादशाह बीमार पड़ गया, हकीम और तबीब इस नुक्ते पर मुत्फिक हो गए कि इसका इलाज मखसूस खसूसियात के हामिल शख्स के पित्ते से मुमकिन है। एक किसान का बेटा ढूंढ लिया गया जो इन्हीं खसूसियात का हामिल था। बादशाह ने ढेर सारी दौलत देकर लड़के के वालिदैन को ज़िबा करने की इजाज़त ले ली। काजी ने भी बादशाह की सेहत की खातिर लड़के के कत्ल को जायज़ करार दे दिया। लड़के को जब ज़िबा करने के लिए लाया गया तो उसने आसमान की तरफ देखा या निगाह की और मुस्कुरा दिया। बादशाह ने पूछा कि इतनी मुश्किल घड़ी में तुम क्यों कर मुस्कुराते हो? लड़के ने जवाब दिया कि इसके वालिदैन और काजी ने इसके कत्ल की इजाज़त दे दी है। अब अल्लाह के सिवा इसका कोई मददगार नहीं। ये सुनकर बादशाह आबदीदा हो गया। इसने लड़के को छोड़ दिया और कहा कि किसी मासूम की जान लेने की बजाय वो मरना पसंद करेगा। अल्लाह ताला को बादशाह की ये नेकी पसंद आई और उसे सेहत अता फरमा दी। ये कहानी हमें सबक देती है कि अपने फ़ायदे के लिए हमें किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए। अगर हम मखलूक पर रहम करेंगे तो आसमान वाला हम पर रहम करेगा। तो ये स्टूडेंट जो है इसका उर्दू खुलासा है। अब हम इसकी रीडिंग को देखते हैं। Now first see the moral lessons of this tale. The first moral lesson is the ruler should be just and God fearing. तो स्टूडेंट इसमें जो पहला मॉरल लेसन हमें मिलता है वो ये मिलता है कि जो रूलर है, जो हुक्मरान है, उसको इंसाफ पसंद और खौफ खुदा वाला होना चाहिए। नंबर 2, वी शुड हैव स्ट्रॉन्ग बिलीफ ऑन गॉड, कि हमें अल्लाह ताला पे मुकम्मल यकीन होना चाहिए, क्योंकि हीलिंग पावर जो है वो अल्लाह ताला ही है। कि किसी की ज़िंदगी और किसी की सेहत जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में ही होती है। तो हमें अपनी सेहत की खातिर, हमें अपने मुफाद की खातिर जो है किसी दूसरे का नुकसान नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारा अल्लाह पे पुख्ता यकीन होना चाहिए। जैसा कि इस टेल में है कि अगर अल्लाह ताला जो है उसने आपको सेहत देनी है तो वो ज़रूर देगा, हमें किसी का नुकसान उसकी खातिर नहीं करना चाहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द टेक्स्ट ऑफ दिस टेल। A king fell seriously ill and all hopes of his recovery vanished. कि एक बादशाह बहुत ज़्यादा बीमार हो गया और उसके सेहतयाब होने की तमाम उम्मीदें ख़त्म हो गई। The more the disease was cured, the more it became painful. जितना ज़्यादा बीमारी का इलाज किया गया तकलीफ इतनी ही बढ़ गई। At last, आखिरकार, the physicians agreed that this disease could not be cured except by means of bile of a person endued with certain qualities. यहाँ तक कि हुक्मा इस अमर पर मुत्तफिक हो गए कि ये बीमारी ख़ास खूबियों वाले आदमी के सफ़रा के बगैर ठीक नहीं हो सकती। Orders were issued to search for an individual of this kind.
اس قسم کے فرد کی تلاش کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا. A son of a farmer was discovered to possess the qualities mentioned by the doctors. ایک کسان کا بیٹا مل گیا جو کہ اطباء یا ڈاکٹروں کی بتائی ہوئی خصوصیات کا حامل تھا. The king summoned the father and mother of the boy. بادشاہ نے لڑکی کی ماں اور باپ کو بلوایا. whose consent he got by giving them a huge amount of wealth. بادشاہ نے جو ہے لڑکے کی ماں اور باپ کو بلایا اور ایک بڑی رقم ادا کر کے ان کی رضامندی حاصل کر لی. The قاضی issued a decree to shed the blood of a person for the health of the king. قاضی نے بادشاہ کی صحت کے لیے ایک شخص کے خون بہانے کا حکم جاری کر دیا. The boy was brought to the altar. لڑکے کو قربان گاہ لے جایا گیا یا ذبح خانے میں لے جایا گیا. And the executioner was directed to slaughter the boy. اور جلاد کو لڑکے کو ذبح کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی. When all was ready, جب سب کچھ تیار تھا, the boy looked toward the sky and smiled. تو لڑکے نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرایا. تو اسٹوڈنٹس یہ پیراگراف جو ہے یہ بورڈ پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس پیراگراف میں آپ دیکھیں تو یہ کچھ انڈر لائن ورڈز ہیں جو کہ اس کے ایم سی کیوز بنیں گے. اس کے علاوہ اس پیراگراف کی اگر آپ ورتھ کو دیکھیں تو یہ پیراگراف جو ہے 2016 گروپ 1 فیصلہ آباد بورڈ میں آ چکا ہے. اگین 2017 گجرانوالہ بورڈ گروپ 1 اینڈ اگین 2017 میرپور بورڈ گروپ 2 میں آ چکا ہے. 2019 ملتان بورڈ گروپ 2, 2018 ڈی جی خان بورڈ گروپ 2, 2013 فیصل آباد بورڈ گروپ 1, 2014 ملتان بورڈ گروپ 2. تو اگر آپ دیکھیں اسٹوڈنٹ تو یہ پیراگراف جو ہے ٹرانسلیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور یہ دیکھیں ڈفرینٹ بورڈز میں جو ہے یہ ریپیٹڈلی آ رہا ہے. تو اس لیے اس کی ٹرانسلیشن پہ آپ نے بہت زیادہ فوکس کرنا ہے اور اس کی ٹرانسلیشن کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے دیکھنا ہے. اب ہم اس پیراگراف کے جو ہے وہ ورڈز, ان کے اردو میننگز اور سینونیمز کو دیکھ لیتے ہیں. ورڈ, اردو میننگز اینڈ دا سینونیم آف دس پیراگراف. سیریسلی, اردو شدید. سینونیمز آر سویئرلی, گریولی, بیڈلی, ایکوٹلی, فیٹلی. ریکوری, صحت یابی, ہیلنگ, امپروومنٹ, ریسٹوریشن. وینشڈ, ختم ہو گئی. فنشڈ, ڈائڈ آؤٹ اور اینڈڈ. فزیشنز, حکمہ یا اس کو اطباء بھی کہہ سکتے ہیں. ڈاکٹرز, ہیلر, میڈک. انڈیوڈ, حامل ہونا یا موجود ہونا. پوسیسڈ, انڈیوڈ آن ہیونگ. سرٹن, خاص, پرٹیکولر, پیکولر. ایشوڈ, جاری کر دیا گیا. ریلیز, ڈسٹریبیوٹیڈ. انڈیویجول, فرد, پرسن. پوسیس, حامل ہونا, رکھنا یا موجود ہونا. آن, ہیو. مینشن, بیان کرنا یا بتائی جانا. ڈسکرائب, سے, اسٹیٹ, ڈکلیئرڈ, انڈیکیٹ. سمن, بلاوا. کالڈ, کالڈ ان, سینٹ فار. کانسینٹ, رضامندی, اپروول. اسینٹ, پرمیشن. ڈکری, شاہی حکم یا فرمان. سینونیمز آر آرڈر, کمانڈ, ڈائریکٹو, ورڈکٹ, رولنگ. شیڈ, بہانا. پور فورتھ, لیٹ فلو, سپل, ایکسکیوٹ. ایگزیکیوشنر, جلاد. ون ہو کلز,
hitman, assassin, directed, हदायत दी गई, advised, instructed, ordered, commanded, slaughter, ज़िबा करना, kill, murder, slay, massacre. So students, these are the word and their synonyms and Urdu meanings of the last paragraph. See the next paragraph. Why do you laugh in such a position? The king asked. کہ اس طرح کی حالت میں تم کیوں مسکرائے؟ بادشاہ نے پوچھا. A son looks the affection of his parents, said the boy. کہ ایک بچہ جو ہے اپنے والدین کی شفقت کو دیکھتا ہے، لڑکے نے کہا. یا ایک بیٹا جو ہے اپنے والدین کی شفقت کو دیکھتا ہے، لڑکے نے کہا. If they fail, they are expected to bring the case before the قاضی to see justice. اگر وہ ناکام ہو جائیں تو انصاف کے لیے قاضی کے پاس جاتے ہیں یا قاضی کے پاس معاملہ لایا جاتا ہے. بٹ ان دا پریزنٹ کیس، لیکن موجودہ صورتحال میں، دا پیرنٹس ہیو ایگریڈ ٹو گیٹ مائی بلڈ شیڈ فار دا ٹریش آف دس ورلڈ. کہ جو والدین ہیں اس دنیا کی بیکار چیز کی خاطر میرا خون بہانے پہ راضی ہو چکے ہیں. دا قاضی ہیز ایشوڈ اے ڈکری ٹو کل می. قاضی نے مجھے قتل کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے. دا کنگ تھنکس ہی ول ریکور ہز ہیلتھ اونلی تھرو مائی سلیئنگ. اور بادشاہ کا خیال ہے کہ وہ صرف میرے قتل سے ہی صحت یاب ہوگا. اینڈ آئی سی نو ادر ریفیوج بسائڈز گاڈ آلمائٹی. اور مجھے عظیم خدا کے علاوہ اور کوئی پناہ نظر نہیں آتی. ٹو ہوم شیل آئی کمپلین اگینسٹ یور بروٹیلٹی. کہ تمہارے میں ظلم کی شکایت انصاف کے لیے کس سے کروں؟ اف آئی ایم ٹو سیک جسٹس فرام یور ہینڈ. اگر مجھے تمہارے ہاتھ میں ہی انصاف تلاش کرنا ہے. The king felt disturbed, and on hearing these words, he could not control his tears and said. بادشاہ یہ سن کر بہت پریشان ہوا، وہ اپنے آنسو ضبط نہ کر سکا یا نہ روک سکا اور کہا. It is better for me to die than to shed the blood of an innocent boy. کہ اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں کہ میں کسی معصوم بچے کا خون بہاؤں. He kissed the head and eyes of the boy and presented him with a lot of wealth. اس نے لڑکے کے سر اور آنکھوں کو بوسہ دیا یا چوما اور اسے ڈھیر ساری دولت پیش کی. It is said, یہ کہا جاتا ہے, that the king also recovered within a week. کہ بادشاہ بھی ہفتہ بھر کے اندر ہی ٹھیک ہو گیا. تو اسٹوڈنٹ یہ ہماری جو ہے تھرڈ ٹیل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. یہ جو پیراگراف ہے بورڈ پوائنٹ آف ویو سے یہ بھی بہت اہم ہے. اس پیراگراف کو اگر آپ دیکھیں تو یہ 2015 گجرانوالہ بورڈ گروپ 1 میں آ چکا ہے, ملتان بورڈ 2015 گروپ 2 میں آ چکا ہے, ڈی جی خاں بورڈ 2015 گروپ 2 میں آ چکا ہے, گجرانوالہ بورڈ 2016 گروپ 1 میں آ چکا ہے. تو یہ پیراگراف بھی جو ہے ٹرانسلیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہے. اس کی ٹرانسلیشن کو آپ نے جو ہے وہ ضرور دیکھنا ہے, اور جو کچھ یہ انڈر لائن ورڈز ہیں یہ اس کے ایم سی کیو بنیں گے, ان کو بھی آپ نے لازمی طور پہ دیکھ لینا ہے. تو یہ ہماری تھرڈ ٹیل تھی. تو اس ٹیل میں جو ہے ہمیں جو مورل لیسن دیا گیا وہ یہی دیا گیا کہ جو بادشاہ ہے اس کو انصاف پسند ہونا چاہیے اور ہمارا اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے مکمل یقین ہونا چاہیے. اب ہم اس کے جو ہے وہ میننگز کو اور ان کے سینونیمز کو اور اردو کو. Now students, see the words, Urdu meanings and synonyms of this paragraph. First word is look to, توقع کرنا, expect, hope, affection,
शफकत, काइंडनेस, लव, एक्सपेक्टेड, तवक्को करना, होप, एक्सपेक्टेड और लुक टू ये एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं। सीक, हासिल करना, तलाश करना, फाइंड आउट, सर्च। ब्लडशट, खून बहा, मर्डर, किलिंग। ट्रैश, नकम्मी शय, गंदगी, रबिश, वेस्टेज। स्ले, कत्ल करना, मर्डर, किल, स्लॉटर। रिफ्यूज, पनाह, शेल्टर, सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन। बिसाइड्स, के अलावा, इन एडिशन टू, फर्दर, एज वेल एज, आल्सो, अपार्ट फ्रॉम। कंप्लेन, शिकायत करना, ऑब्जेक्ट, क्रिटिसाइज, प्रोटेस्ट। ब्रूटेलिटी, जुल्म, क्रूलिटी, एट्रोसिटी, बारबेरिटी। डिस्टर्ब, अपसेट, डिसरप्टेड। इनोसेंट, मासूम, बेगुनाह, सिनलेस, गिल्टीलेस, ब्लेमलेस, faultless, presented, offered, provided, granted, gave and handled. So student, these are the words, Urdu meanings and the synonyms of this paragraph. We have completed this lesson and I hope you people have well understood this lesson. In today's lecture we have discussed the last two tales of the lesson number 8, the Gulistan of Saadi, and we have thoroughly discussed about the word meanings of these two tales. We have thoroughly translated these two tales. तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर को आपने जो है बड़े गौर से सुना होगा और इसमें जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं आप उसको जहन में रखेंगे। स्पेशली जो हमारी लास्ट टेल है इसमें जो टू पैराग्राफ्स हैं वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने कोशिश करनी है कि उनकी ट्रांसलेशन को देखना है, इसके अलावा इसके सिनोनिम्स को भी देखना है और इन जो थ्री टेल्स के मॉरल लेसन्स हैं उनको आपने जो है बड़े गौर से जो है वो दोबारा जो है उसको पढ़ना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इन बातों का ख्याल रखेंगे। इंशाल्लाह जो है अगले लेक्चर में जो है हम इसकी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा एक्सरसाइज में जो है इसमें जो चीज़ें हैं इसके सिनोनिम्स जो है वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, लेकिन हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और उसके बाद जो है इसमें जो MCQs होंगे उसको डिस्कस करेंगे। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला जो है आपको अपनी ईमान में रखे और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।